تو اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں. آپ کے سپرد ایک کام کیا گیا ہے، لکھ دیتے ہیں خط میں ہمیں سلطان نصیر بنائے اللہ تعالیٰ خلافت کا. تو خلافت کا سلطان نصیر اس طرح تو نہیں بنتے، اس کے لیے تو جان مارنی پڑتی ہے، قربانیاں دینی پڑتی ہیں، جہاد کرنا پڑتا ہے. اس کے بعد آپ وہ چیز حاصل کریں گے جو مقصد ہے آپ کا. حضرت مسلم صاحب نے فرمایا نا کہ صحابہ کہ نے تو اپنی جانوں کو قربان کیا، جہاد کے لیے جاتے تھے. آج کل وہ جہاد تو نہیں، لیکن جو جہاد ہے اس زمانے کا اس کو تم لوگ صحیح طرح ادا کرو. اور آپ لوگ تو ان لوگوں میں شامل ہیں جنہوں نے اپنا وہ پیش کیا کہ ہم اس جہاد میں فور فرنٹ پہ رہنے والے ہیں، اور ہم نے لوگوں کو بھی رہنمائی کرنی ہے اور خود بھی اپنا ایک نمونے قائم کرنے ہیں. تو جب یہ ہوگا تو تبھی وہ انقلاب آپ لا سکتے ہیں جس کے لیے آپ نے وقف کیا. نہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کو بھی دھوکہ دینے والے اور اللہ تعالیٰ دھوکے میں تو نہیں آتا. ٹھیک ہے غیروں کے لیے حضرت مسلم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، لیکن ہر ایک کے لیے جو اپنے آپ کو صحیح سمجھتے وہ بھی ہے. فرمایا الفاظ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ ٹھگا نہیں جا سکتا، خدا تعالیٰ کی خاطر وقف کیا ہے تو پھر اس کے لیے پھر قربانی بھی دینی پڑے گی. وقف تو نام ہی قربانی کا ہے. یہ کہنا کہ ہمیں یہ سہولت مل جائے، وہ مل جائے، یہ چیز ہمارے پاس نہیں ہے، فلاں چیز نہیں ہے، فلاں مسائل میں چلے گئے. بچوں کے مسائل بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کا بھی حق ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے، بیوی کا بھی حق ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ دیکھیں کہ ہم نے اپنا جو اصل مقصد ہے اس کا حق کہاں تک ادا کر رہے ہیں. اگر وہ حق ادا کرنے والے ہوں تو کم از کم آپ کی ترقی جو ہے وہ 10 گنا تو ہو سکتی ہے.